محمد میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین والاصحاب منتجبین۔ قائم ٹی وی کینیڈا کے تمام ناظرین کو سید فرج حسین زیدی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہادی اور ہدایت، آج یہ ہماری 5ویں قسط ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے ذات گرامی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ عزیزان محترم، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس سیریز میں جس ٹاپک پہ جو ہم نے شروع کری ہے، اسپیشلی میں نے اپنے ہم عمر دوستوں کے لیے، ہم عمر مومنین و مومنات کے لیے، تاکہ ہم ایک مختص مرحلے پر جو کہ ہمارا عنوان ہے ہادی اور ہدایت، اس کے مقاصد عظما کو سمجھ سکیں اور ہر فرد بحیثیت شیعان حیدر کرار علیہ السلام اپنی ذمہ داری کو سمجھ سکے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ذات گرامی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور جس طرح کہ ہم نے تمام میں ڈسکس کرا ہے کہ خداوند متعال نے اگر ہدایت دینا چاہیے بنی نوع بشر کو کسی بھی جانرا کے اندر، اگر میں آپ اس کو اس لینگویج کے اندر، میں آپ کو انگلش لینگویج میں جا کے سمجھانا چاہوں گا، اگر کسی جانرا کے اندر خداوند متعال کو اسپیسیفائی کچھ چیزیں کہی ہیں، تو جس طرح کہ آگے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ چوتھے امام کو سید الساجدین کہا گیا ہے، یعنی سب سے زیادہ سجدہ کرنے والے، تو کیا باقی امام نے عبادتیں نہیں کی؟ بالکل باقی اماموں نے بھی عبادتیں کری، لیکن چونکہ خدا نے متعال نے کچھ جانراز کے اندر کچھ آل محمد کے کرداروں کو مختص کر دیا ہے، اس میں سے ذات گرامی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی ہے، جن کی ذات گرامی کو عزت و تکریم اور صلحوں کے لیے خداوند متعال نے مختص کرا ہے۔ اب اس کے اندر سب سے پہلے یہ چیز جانتے ہیں کہ ذات گرامی امام حسن مجتبیٰ کیا ہے۔ ذات گرامی امام حسن مجتبیٰ دیکھیں تو امام حسن مجتبیٰ وہ شخصیت ہے کہ جس کو رسالت مآب نے لقب دیا سبط رسول خدا کا۔ پہلی منزلت پر جو سبط رسول خدا بنے انہیں شخصیت امام حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے، اور مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند ارجمند بنے اور سیدی شباب اہل الجنہ کے پہلے سردار امام حسن مجتبیٰ بنے۔ اب امام حسن مجتبیٰ کی ذات گرامی نے اپنے جو ہادی ہے، اس ہادی مجتبیٰ نے یہ ہدایت کیا دی ہے۔ اب اس کے اندر ہم جائیں تو ہمیں سب سے پہلے کردار امام حسن مجتبیٰ میں ایثار، صبر، عزت، تکریم اور صلح نظر آئے گی کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بہت ہی مشہور ترین واقعہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ دیکھا کہ بعین ہی جو وحی نزول ہوتی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، امام حسن مجتبیٰ حجرہ مبارک میں اپنی والدہ گرامی سے اسے منہ عن بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے اگر ابھی میں بھی چاہوں کہ میں نے 2 منٹ پہلے کیا الفاظ بولے تھے میں شاید منہ عن نہ بتا سکوں، لیکن ذات گرامی امام حسن مجتبیٰ اس وحی کو باقاعدہ منع عن تاریخ لکھتی ہے، راوی کہتے ہیں کہ منع عن بتایا کرتے تھے۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ ذکر کرا مولا علی علیہ السلام سے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے فرزند ارجمند اس طرح اپنے نانا کی تمام وحی کو مجھ تک منتقل کرتے ہیں؟ تو مولا کائنات امیر المومنین نے چاہا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنے فرزند کو دیکھوں وہ کس طرح میرے بھائی پر جو وحی نزول ہوتی ہے، میرے مولا و آقا رسالت مآب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی کا نزول ہے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس طرح منع عن بیان کر رہے ہوتے ہیں۔
تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ اسی طرح امام حسن آنگن میں تشریف لے کر آئے اور بہت دیر تک کھڑے رہے، حتیٰ کہ بیٹھے ہی نہیں اپنی جگہ پر۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ کیا ہوا بیٹے، آج آپ بیٹھے نہیں اور نہ آپ نے وہی سنائی؟ تو امام حسن مجتبیٰ کی اس وقت عزت و تکریم کا وجہ اور ہدایت دیکھیے جو انہوں نے ہمیں دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ پردے کے پیچھے میرے پدر بزرگوار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ میرے بابا کھڑے ہوں، امیر المومنین کھڑے ہوں، تو میں کیسے بیٹھ جاؤں اور امیر المومنین کے سامنے حسن مجتبیٰ کیسے بیان گئے؟ تو یہ عزت و تکریم کس نے بتائی ہمیں؟ امام حسن مجتبیٰ کی ہدایت سے۔ ہم نے اس ہادی سے یہ ہدایت لینی ہے امام حسن مجتبیٰ کی ذات گرامی سے کہ اگر انسان کے اندر عزت تکریم رسپیکٹ، مین چیز دیکھیں، انسان کے اندر اگر رسپیکٹ نہیں ہے تو وہ اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ امام حسن مجتبیٰ نے ہادی بن کر جو ہدایت دی ہے اس کے اندر پہلی سیڑھی کو پار کیا ہے، جسے رسپیکٹ کہا جاتا ہے، جسے ایثار کہا جاتا ہے، کس طرح کہ انسان اپنے کردار کو منکسر المزاجی میں لے کر آ جائے۔ امام حسن مجتبیٰ نے ہم بارہا ہما وقت ہر انسان کو صلح، یعنی جس امام کا نام بھی صلح پر پڑ جائے، صلح حسن مشہور ہو جائے، تو اس امام نے ہمیں کیا سیرت دی ہوگی کہ ہم آپس میں جھگڑے کریں، ہم آپس میں لڑتے پھریں؟ نہیں عزیزان محترم، وہ امام مبین، وہ امام عالی مقام کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے ماننے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے آپس میں انتشار رکھیں، بلکہ وہ تو حتیٰ کہ یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ دوسروں سے بھی انتشار رکھیں۔ یہ تو وہ در آل محمد ہے، یہ تو وہ ہادی اور ہدایت ہے جو لوگوں کو دور نہیں بلکہ جوڑ کر بٹھانا جانتی ہے۔ کس طرح کہ آپ اپنے دین کو اپنے کردار سے پیش کر سکیں، آپ اپنے دین کو اپنی صلحوں سے پیش کر سکیں، آپ اپنے دین کو اس عزت تکریم عفت سے پیش کر سکیں۔ تو آج کی اس ہادی اور ہدایت میں ہم نے کیا سیکھا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ ہم نے کس طرح صبر، ایثار، عزت تکریم اور صلح سے کام لے کر اپنی زندگی کو منور بنانا ہے، جس طرح کے ہمارے ہادی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بنایا۔ دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں تو ہمارے ان اعمال کو امام حسن علیہ السلام کے اقوال پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ دیکھتے رہے قائد ٹی وی کینیڈا، کیونکہ قائم سے ہے زندگی۔